Assalamu alaikum guys, how are you? Today I'm here to discuss with you the syllabus of Islamic studies. So Islamic study का syllabus total 7 parts में divide है. 7 parts मेजर हेडिंग 7 से है, उसके आगे इनकी सब हेडिंग्स हैं जिसमें प्रॉपर टॉपिक्स दिए गए हैं. सबसे फर्स्ट हेडिंग आप उसको इस्लामिक को इंग्लिश में ऑप्ट करें या उर्दू में ऑप्ट करें, सिलेबस सेम है दोनों का. इस्लामिक स्टडी इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, पहला उसका टॉपिक है तारुफ़ इस्लाम. उसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है कुछ इस्लाम से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, और उसके बाद जो हमारी इबादत हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस्लाम से रिलेटेड, उन सब को हमने डिस्कस करना है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ़ इस्लाम. कॉन्सेप्ट ऑफ़ इस्लाम क्या है कि इस्लाम का तसव्वुर क्या है, हम क्या सोचते हैं इस्लाम के बारे में, इस्लाम असल में है क्या, इस्लाम से क्या क्या अफ़ेक्ट होता है हमारी ज़िंदगी पर, और लोग रिलीजन क्यों ऑप्ट करते हैं. तो ये सारा कुछ हमने कॉन्सेप्ट ऑफ़ इस्लाम या तसव्वुर इस्लाम में पढ़ना है. नंबर 2, इम्पॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ. इंसान की ज़िंदगी में दीन से क्या चेंजेस आते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है एक दीन की एक मुसलमान की ज़िंदगी में, एक इंसान की ज़िंदगी में, कि दीन उसको सही रास्ते पर चलने की तौफीक देता है, ज़ाब्ता हयात देता है, ज़िंदगी गुजारने के हर रास्ते पर, ज़िंदगी गुजारने का जो हर एक स्टेप है ना उसके रिलेटेड उसको गाइडलाइंस देता है. तो इंसानी ज़िंदगी में दीन की क्या अहमियत है, हमने वो सेकंड में डिस्कस करना है कि इंसानी ज़िंदगी में दीन की अहमियत. नंबर 3 इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन. दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है, ये तीसरा टॉपिक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है. वन बाय वन मैं अपने लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करूँगी, फिर उसमें हम वन बाय वन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और इन सब को करने के बाद हम पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे. मैं आपको पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में भी बताऊँगी. नंबर 4 इज़ द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम. इस्लाम के नुमाया पहलू, ये चौथा पार्ट है. इसमें इस्लाम के करैक्टरिस्टिक्स क्या है वो सारा हमने इसमें डिस्कस करना है. फोर्थ नेक्स्ट पार्ट इज़ इस्लामिक बिलीफ्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम्स. इस्लामी अकायद के इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी पर असरात और असासे दीन या फिर दीन की बुनियादें. फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम क्या हैं, बिलीफ्स और इस्लाम क्या हैं, तौहीद, रसालत, आखिरत, मलाइका, ज़कात, नमाज, रोज़ा, हज. तो ये सारे के सारी इबादत और अकायद हैं जो हमने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करनी है. उसके बाद आता है कि इस्लामिक वर्शिप्स, स्पिरिचुअल, मोरल एंड सोशल इम्पैक्ट्स. इस्लाम में इबादत के रूहानी, अखलाकी और समाजी इस्लाम इबादत जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इनसे हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या असरात होते हैं. नमाज़ हम पढ़ते हैं तो इससे हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि नमाज़ पढ़ने से हम पंक्चुअल हो सकते हैं, पाक साफ़ रह सकते हैं, सफाई आती है, हमें दिल पाक होता है, हमारा रूह पाक होती है. तो ये फ़ायदे हो गए, असरात हो गए इंसान की ज़िंदगी में. रोज़े के क्या असरात हैं, माशरे में मनी की सर्कुलेशन कंटिन्यूटी आ जाती है उसमें, तो ज़कात से, और रोज़े से रोज़ा इंसान के जिस्म की ज़कात होता है. तो ये सारे के सारे हमने क्या देखने हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस और इनके एस्पेक्ट्स क्या हैं वो सारे करने हैं. ये है हमारा फर्स्ट पोर्शन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा पोर्शन है स्टडी ऑफ सीरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रोल मॉडल फॉर इंडिविजुअल्स, डिप्लोमेट, एजुकेटर, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, पीस मेकर. सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा बहैसियत नमूना अमल, इनफरादी ज़िंदगी, सफ़ारतकार, मुअल्लिम इंसानियत, सिपा सलार और जंगी मनसूबा साद, पैगम्बर अमन. कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने हमारे लिए, इस सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए एज एन इंडिविजुअल क्या रोल प्ले किया, और एक इंडिविजुअल उनसे क्या लेसन ले सकता है, एज अ डिप्लोमेट क्या रोल प्ले किया, और एक डिप्लोमेट के क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और क्या उनसे लेसन ले सकता है. तो इस तरह वन बाय वन हमने एजुकेटर में मुअल्लिम इंसानियत के तौर पर आप ने क्या दर्स दिया है, क्या आपकी स्ट्रेटजीज़ हुआ करती थी, किस तरह आपने इंसानियत को तदरीस से के अमल से रोशनास करवाया. तो ये सारा रोशनास करवाया, तो हम ये सारा पढ़ते हैं. उसके बाद ये हो गया सेकेंड पोर्शन. सेकेंड पोर्शन में भी क्वेश्चन मस्ट है, आता होता है ऐसे क्वेश्चन. सिलेबस पैक्ड सिलेबस है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली. नेक्स्ट नंबर 3 इज़ द ह्यूमन राइट्स, स्टेटस ऑफ वीमेन इन इस्लाम. ह्यूमन राइट्स, इस्लाम के क्या क्या हकूक़ हैं, वालिदैन के हकूक़, अज़वाजी ज़िंदगी और उनके हकूक़. तो इंसानी हकूक़ और इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम व मर्तबा, डिग्निटी ऑफ द मैन, वक़ार इंसानी,
اور مرد و خواتین کا انسانی وقار، عزت و احترام، تو یہ سارے ہم نے پڑھنے ہیں۔ ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ یہ کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس بیسکس اسٹارٹ اسلام سے ہوئی تھی۔ اسلام نے مسلمانوں کو رائٹ دیے تھے۔ اسلام سے پہلے تو سب جہالت کے اندھیرے میں تھے، ایک دوسرے کو مطلب کہ ایون دو کہ ڈاٹرس کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بیٹوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ سب اسلام کے آنے کے بعد ہیومن رائٹس، ڈگنیٹی آف ویمن، یہ سارا سٹیٹس، یہ سارا کانسیپٹ ایمرج ہوا۔ بٹ آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز میں ان ہیومن رائٹس کو، ان سوشل سٹیٹس کو کم فالو کیا جا رہا ہے، اور ویسٹ کنٹریز اس کو زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ آلدو وہ مسلمس نہیں ہیں، ان کے ریلیجن کرسچینٹی ہے، واٹ ایور دیئر ریلیجنز آر، بٹ وہ کیا کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کو، مورالٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ فورتھ پورشن از اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر۔ اگلا ہے کہ انسانی تہذیب و ثقافت، ان کا اگلا ٹاپک ہے ہمارا۔ میننگس اینڈ دا وائٹل ایلیمنٹس۔ انسانی تہذیب و اسلامی تہذیب و ثقافت کے معنی کیا ہیں اور اس کے اہم اجزاء کیا ہیں، اس کے پارٹس کیا ہیں۔ رول آف سویلائزیشن ان دا ڈیولپمنٹ آف ہیومن پرسنالٹی اینڈ کمیونٹی۔ کریکٹرسٹکس آف اسلامک سویلائزیشن: توحید، سیلف پیوریفیکیشن اور ڈگنیٹی آف مین، ایکوالٹی، سوشل جسٹس، مورل ویلیوز، ٹولرنس، رول آف لاء۔ انسانی تہذیب کے نمایاں اوصاف کیا ہیں؟ توحید، تزکیہ نفس، انسانی عزت و وقار، مساوات، سماجی انصاف، صبر و برداشت، قانون کی حکمرانی، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے سویلائزیشن میں پڑھنی ہیں۔ اسلامک کلچر کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، کون سے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو ہمیں مسٹ ہے کہ ہم اسلام میں فالو کرنے چاہیے، اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں۔ اور ان سویلائزیشن سے انسان کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، انسان کا کریکٹر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، ایک مسلم کمیونٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، تو یہ سارے ہم نے اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر میں پڑھنی ہے۔ نمبر 5 از دا اسلام اینڈ دا ورلڈ۔ اسلام اور دنیا۔ اسلام اور دنیا، جیسے کہ نیم سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے ویسٹ پہ کیا اثرات ہیں۔ ویسٹ، جیسے میں پہلے بتا رہی تھی کہ ویسٹ کنٹریز موسٹلی اسلام کو فالو کرتے ہیں، مسلم نہیں ہیں، وہ مسلم نہیں ہیں، بٹ وہ کیا کرتے ہیں، اسلام کی ویلیوز کو، اسلامک رائٹس کو، اسلام میں جو ویمن کو ڈگنیٹی دی گئی ہے، ان سب کو فالو کرتے ہیں۔ دا رول آف اسلام ان دا ماڈرن ورلڈ۔ ماڈرن ورلڈ میں اسلام کی کیا رول ہے؟ آلدو کہ آج کل اسلام کو اسلاموفوبیا، ایکسٹریمزم کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے، بین کیا جا رہا ہے، بٹ وہ کیا ہے کہ اسلام کا کافی زیادہ رول ہے کنٹمپریری ورلڈ میں، مسلم ورلڈ نے، اور یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ بھی بہت زیادہ رائز ہو رہی ہے، شدت پسندی، انتہا پسندی، یہ بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے۔ اسلام کو جو ویسٹ کنٹریز ہیں اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، ان کا ایک دوسرے پہ کیا امپیکٹ ہے؟ یہ جو ویسٹ کنٹریز ہیں یا پھر انڈیا، فار ایگزامپل انڈیا، یہ کیا کر رہا ہے، اسلام کو، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام کی وجہ سے ایکسٹریمزم آ رہی ہے، ٹیررزم آ رہی ہے اس کی وجہ سے، تو ہم نے ان سب کو دیکھنا ہے کہ اس کے امپیکٹ کیا ہو رہے ہیں، اس کو روکنا کیسے ہے۔ سیکنڈ لاسٹ، پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ان اسلام۔ اسلام میں پبلک ایڈمنسٹریشن اور گورننس کا کیا رول ہے؟ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے، گڈ گورننس کیا ہے، اور اس کے بعد گورننس اور کے کانسیپٹ کیا ہے، گورننس کیا ہوتی ہے، اور اپلیکیشن کیا ہے قرآن کی سورہ میں، لائٹ میں، سنہ کی لائٹ میں، فقہ میں ہم نے سارا اس کا پڑھنا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکمرانی کے دور میں ان کے جو مختلف لیٹرز ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ اور اس امپورٹنٹ یہ ہے رسپانسبلٹی آف سول سرونٹس۔ ایک سول سرونٹ کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہے، ایز یو نو دیٹ کہ ہم یہ ایگزام پاس کریں گے سول سروس میں جانے کے لیے، سول سرونٹس بننے کے لیے، تو پھر ہم نے اسلام کی رائٹ میں، اسلام کے کنسیپٹس میں سول سرونٹس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ان سب کو پڑھنا ہے۔ لاسٹ، سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ان اسلام۔ اسلام میں اکاؤنٹیبلٹی کا حساب ہے، ایک سولجر یا ایک سرونٹ جب اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، ایک پولیٹیشین اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، ٹرانسپیرنسی سے موو کرے گا، تو سوسائٹی پراسپرس کرے گی، گروتھ ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی کو بہت امپورٹنس ہے اسلام میں۔ لاسٹ ہے اسلامک کوڈ آف لائف۔ زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے ہمیں کیا کوڈ دیا ہے، کیا اسلامک نے ہمیں کیسا سوشل سسٹم دیا ہے، کیسا پولیٹیکل سسٹم دیا ہے، اکانومی میں انہیں ہمیں کیا رولز دیے ہیں، جوڈیشل سسٹم کیسا ہے، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان سسٹم سے انسان کی زندگی پہ امپیکٹس کیا ہوتے ہیں، تو یہ سارا ان کے فیچرز، امپیکٹس، اور ان میں فالٹس، ڈرا بیکس کوئی آ رہے ہیں تو ان کو کیسے، تو یہ سارا ہم نے پڑھنا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم مسلم ایرا بیکورڈنس کی طرف جا رہا ہے، اسلام گرو کرنے کے بجائے بیکورڈ کی طرف اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ سارے ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ پروسیجر آف اجماع اینڈ اجتہاد۔ اجماع اور اجتہاد کا کیا پروسیجر ہے، ان سب کو بھی ہم نے پڑھنا ہے کہ کنسنسس کیا ہو سکتا ہے، اتفاق رائے سے جو کیا جا سکتا ہے یا اسٹرگل کی جائے اسلام کی راہ میں، وہ سارا پڑھنا ہے۔ اردو میں بھی سیم سلیبس ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، سیم ہے۔ اس کے بعد ریکوائرڈ ریڈنگ،
ریکوائرڈ ریڈنگ میں یہ ساری ریکمینڈڈ بکس ہیں، بہت اچھی ہیں. اس انٹروڈکشن ٹو اسلام بائی ڈاکٹر حمید اللہ کافی اچھی بک ہے. اسلام اینڈ اٹس میننگ خورشید احمد، یہ بھی دونوں بکس کافی پڑھی جاتی ہیں اس سلسلے میں. اور ایک اور بکس ہے حافظ کریم داد کی، وہ بھی بہت پڑھی جاتی ہے اردو میں، انگلش میں، واٹ ایور یو آر اڈاپٹنگ. سو جس طرح ہم ٹاپکس ون بائی ون کور کرتے جائیں گے، اس طرح ہم کیا کریں گے کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کے سورس بھی بتاؤں گی کہ آپ اس کو اتنا وہاں سے پریپیئر کریں، کون سی بک کو آپ آپٹ کریں اور کون سی کو چھوڑ دیں، اور کس میں سے آپ نے کتنا پڑھنا ہے. سارے بکس کو کمپلیٹ نہیں پڑھنا، آپ نے اس میں سے ان کا کچھ پورشن اٹھانا ہے اور اس کو پڑھنا ہے. تو یہ سارا تھا اسلامک اسٹڈی سے ریلیٹڈ، کیا اس کا سلیبس ہے، اس میں کیا کیا ہم نے پڑھنا ہے. اسلامک اسٹڈی میں کوشچن ایسے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کوشچن دے دیتے ہیں اسلام کا کوئی کنسیپٹ اٹھا کے، جیسے ہیومن رائٹ کا کنسیپٹ انہوں نے لیا اور اس کو پریزنٹ اور کنٹمپریری ایرا سے ریلیٹ کر دیا. اگزامپل اس کی ایسے لے سکتے ہیں آپ کہ ہیومن رائٹس اگر وائلیٹ ہو رہے ہیں کسی جگہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ اسلام میں ہیومن رائٹس کا کیا کنسیپٹ ہے. اور یہ جو فار ایگزامپل کینیڈا میں ہو رہے ہیں، کسی بھی کنٹری میں، آئی ایم جسٹ سپوزنگ اٹس ناٹ دا ریئلٹی. سو کینیڈا میں یہ ایسے وائلیٹ ہو رہے ہیں یا پھر مسلم ورلڈ میں ایسے وائلیٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کس طرح اس کو اسلامی سسٹم سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اسلام نے کیا رولس دیے ہیں اس سلسلے میں. تو ہم نے ساری نالج کو لے کر اس کو کوشچن کے حساب سے انٹرپریٹ کرنا ہے، اس میں آیا کوٹ اور حدیث وغیرہ ایڈ کرنی ہے. سو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کسی بھی لینگویج میں اس کو، کسی بھی میڈیم میں اس کو پریپیئر کریں، آپ نے اس میں باقاعدہ ہیڈنگ، سب ہیڈنگ، کوٹس اور حدیث وغیرہ یاد کرنی ہے. اور باقاعدہ پیپر اٹمپٹنگ ٹیکنیک ہم اس کے بعد کریں گے، اور ٹوٹل فوکس رکھیں گے اپنی اسلامک اسٹڈی کا سلیبس کو جلد سے جلد کور کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ. دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر.